ویلکم بیک ناظرین، اور اب ہم بات کریں گے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ہونے والے واقعے کی۔ کچھ دن پہلے وہاں پر طالب علموں پر بہیمانہ تشدد کیا گیا اور وہاں پر گارڈز کی جانب سے فائرنگ بھی ہوئی۔ اس بہیمانہ تشدد اور فائرنگ کے نتیجے میں متعدد اسٹوڈنٹس وہاں پر زخمی ہو گئے، اور اسٹوڈنٹس احتجاج کیوں کر رہے تھے؟ یہ اطلاعات ہیں کہ اسٹوڈنٹس نے احتجاج شروع کیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پوائنٹ سروس ہے یونیورسٹی کی، اس کو ریگولر طور پر چلایا جائے، اور جو ڈیسائیڈڈ ایریاز ہیں، جو ڈیسائیڈڈ پوائنٹس ہیں، وہاں تک اسے چلایا جائے۔ اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا تھا کہ پوائنٹس جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کی کوئی مناسب وجہ بھی نہیں بتائی جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک دوسرا بڑا مطالبہ یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کو جو اسٹائپنڈ مل رہا تھا وہ اسٹائپنڈ بھی بند کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جب وہ یونیورسٹی انتظامیہ کے پاس جاتے ہیں تو یونیورسٹی انتظامیہ انہیں معقول کوئی جواب نہیں دے پاتی ہے۔ جب یہ صورتحال تھی تو اسٹوڈنٹس نے پھر ڈیسائیڈ کیا، سرائیکی اسٹوڈنٹس کونسل نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ احتجاج پر جائیں، اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے یہ کام ہوگا اور ان کے پرامن احتجاج پر تشدد کیا جائے گا اور اسے پرتشدد بنا دیا جائے گا۔ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا، اور سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ نہتے تھے، اور ان نہتے طالب علموں پر جو اپنی مادر علمی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں آئے تھے، ان کے ساتھ یہ بہیمانہ سلوک کیا گیا۔ آج کا ہمارا یہ موضوع ہے اور ہم اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر کاشف رحمان خان صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہیں سرائیکی اسٹوڈنٹس جامعہ کراچی کے۔ بہت شکریہ آپ کا کاشف صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں محترمہ کرم اختر صاحبہ، جو کہ چیئر پرسن ہیں سرائیکی وومن ایسوسی ایشن کی۔ بہت شکریہ آپ کا کرم صاحبہ، آپ موجود ہیں۔ اس احتجاج کے حوالے سے پنجاب میں خاص طور پر سرائیکی وسیب کے علاقوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی ایک احتجاج کیا گیا گزشتہ دنوں، اور اس احتجاج کی کال جو ہے وہ ڈاکٹر کاشف رحمان خان صاحب نے دی تھی۔ اور ڈاکٹر کاشف رحمان صاحب، بتائیے کہ کیا اس میں مطالبہ ہے آپ کا، اور آپ نے احتجاج کی بھی کال دی، تو کیا صورتحال رہی؟ ہمارے جو مطالبات، 4 بنیادی مطالبات تھے۔ ایک جو کہ شٹل سروس جو ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں بند کر دی گئی تھی، اس کو بحال کیا جائے۔ اس کے بعد جو اسکالرشپس آپ کو گزشتہ 3 سال سے مل رہے تھے گزشتہ گورنمنٹ سے، وہ انہوں نے بند کر دی ہیں، ان کو بحال کیا جائے۔ اور پھر جب یہ پروٹیسٹ ہوا ہے، پروٹیسٹ کے دوران میں بہت سارے بچوں کو ہراساں کیا گیا ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، وہ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، ان کے جو چیئرمین پرسنز ہیں ان کی طرف سے کو ایرسٹیکیٹ یا ایکسپیل کر دیا جائے گا۔ یہ بھی مطالبہ ہے بیسک اس میں۔ اور جو وی سی صاحب ہیں ان سے ہم یہ بھرپور مطالبہ کرتے ہیں، جو کہ طلباء کو مارا گیا ہے، گھسیٹا گیا ہے، لیڈیز کو گھسیٹا گیا ہے، اس پہ سخت انکوائری یا ایکشن لیا جائے۔ چلیں ہم اب بات کرتے ہیں کہ ایکچولی وہاں پر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں کیا واقعہ پیش آیا تھا اور کس وقت وہ احتجاج جو ہے اس پر تشدد شروع کیا گیا۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جناب میاں سبطین صاحب نے، جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام سر جی۔ میاں سبطین صاحب، بتائیے گا کہ کیا صورتحال تھی وہاں پر، اور کیوں انتظامیہ کو تشدد کرنا پڑا، یا فائرنگ کیسے ہوئی، کیا ہوا وہاں پہ؟ سر جی، ہم نا پرامن احتجاج کر رہے تھے اپنے حقوق کے لیے، تو پہلے تو پولیس کو بھیجا گیا، انہوں نے ہم پہ نا بنا وجہ تشدد شروع کر دیا۔ ہم اپنے مطالبات کے لیے کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ ہم کافی دن سے یونیورسٹی کے انتظامیہ کو کہہ رہے تھے کہ ہماری اسکالرشپ کا ایشو ہے، اسکالرشپ نہیں دیا جا رہا۔ ہم ایچ ای سی سے رابطے میں تھے، ادھر رابطہ کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ آپ کی اسکالرشپ ہم نے تو جاری کر دی ہے، لیکن یونیورسٹی ہمیں اسکالرشپ نہیں دے رہی۔ اس کے علاوہ ہر سیمیسٹر کے بعد فیس بڑھا دی جاتی ہے 10 سے 15%، جبکہ یہ بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے، سب غریب ہیں، مطلب مہنگائی اتنی ہو چکی ہے، اس کے باوجود فیسیں ہر سیمیسٹر میں انکریز کر دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد گارڈز کا رویہ ہمارے ساتھ ایسے ہے جیسے ہم کوئی دہشت گرد ہوں، تو کوئی سننے والا بھی نہیں ہے، ہماری گارڈ تک نہیں سنتے، تو وی سی صاحب کیا سنیں گے۔ انتظامیہ کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے ہو جائیں گے، ہو جائے گا کام۔ مجبوراً ہم کو احتجاج کی کال دینی پڑی، اور ہم نے احتجاج کیا، پرامن احتجاج کر رہے تھے اپنے حق کے لیے، تو انہوں نے پولیس کو بھیج کے ہم پہ تشدد کیا۔ ہمارے کافی اسٹوڈنٹ زخمی بھی ہو گئے، اور گارڈز نے بھی ہم پہ تشدد کیا۔
میاں صاحب یہ بتائیے کہ اب کتنے بچے جو ہیں اسٹوڈنٹس وہ زخمی ہیں، کیا وہ گھروں پر ہیں، اسپتال میں ہیں، کہاں ہیں اور ان کی کیا صورتحال؟ یہ تقریباً 8 سے 10 اسٹوڈینٹس زخمی ہوئے تھے اور اب وہ ڈسچارج ہو گئے ہیں. اچھا، تو اب اسٹیٹس کیا ہے؟ یہ بھی اطلاع تھی کہ احتجاج کرنے والے طالب علموں کے خلاف یونیورسٹی انتظامیہ نے کوئی مقدمات بھی درج کروائے؟ جی بالکل، وہ ڈی ایس اے صاحب کے پاس بلا کے نا جن اسٹوڈینٹس کی ویڈیوز ہیں، مطلب اسٹوڈینٹس ان میں میل بھی ہو گیا فیمیل بھی دونوں کی، تو ان کو بلا کے ڈی ایس اے صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ کو ایکسپیل کر دیا جائے گا. تو اس طرح کی اور ایف آئی آر بھی کوئی درج ہوئی ہے اسٹوڈنٹس کے خلاف؟ مقدمہ کوئی درج ہوا ہے؟ جی بالکل. کتنے اسٹوڈنٹس کے خلاف ہوا ہے؟ مقدمہ بھی درج ہوا ہے. اچھا، کتنے لیکن وہ احتجاج کے بعد مطلب مقدمہ تو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن ہمارے مطالبات کوئی بھی نہیں مانے جا رہے. اسٹوڈینٹس پوائنٹس پہ اتنا رش ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے کو دھکے دے کے مطلب بیٹھتے ہیں، اس کے بعد حادثات کا بھی ہو سکتا ہے چانس. تو کیا پوائنٹس کم ہیں، بسیں خراب ہیں یا چلا نہیں رہے، یا کیا ایشو ہے اس میں؟ نہیں ساجی، بسیں ایک تو چلا بھی نہیں رہے، مطلب 1.5 گھنٹے بعد چلاتے ہیں اور بہت ہی کم ہے. پہلے اسٹوڈینٹس تھے 18,000، اب ہو گئے ہیں 60,000. جب 18,000 تھے تو اس وقت بھی اتنے پوائنٹس تھے، اب 60,000 ہیں تو اس وقت بھی اتنے پوائنٹس ہیں. 60,000 ہو گئے اب، 60,000. جی 60,000. اچھا، اور پوائنٹس کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا؟ اضافہ نہیں ہوا، اور پوائنٹس آتے بھی لیٹ ہیں. پہلے آدھے گھنٹے بعد چلتے تھے، آپ 1.5 گھنٹے بعد آتے ہیں. چلیں، بہت شکریہ آپ کا. میاں سبطین صاحب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اسٹوڈنٹ ہیں جو ہمیں حالات سے آگاہی دے رہے تھے اور وہاں کی صورتحال بتا رہے تھے. کرم اختر صاحبہ، آپ سرائیکی وسیب کی محرومی کے حوالے سے گفتگو کرتی رہتی ہیں، وہاں کے مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اس افسوسناک واقعے پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے تو شہین صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ظاہر ہے اس طرح کے مسئلے تو یہ کرتے رہتے ہیں، دکھاتے رہتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ایک تو ہمارے وسیب میں ویسے بھی وسائل بہت کم ہوتے ہیں تعلیم کے، خاص طور پہ کیونکہ جیسے بتا رہے تھے کہ غربت، مہنگائی، پھر اوپر سے ظاہر ہے چلے پڑھاتے بھی ہیں بچوں کو تو اس وجہ سے کہ چلو تعلیم حاصل کر لیں، کوئی نوکری کر لیں تو گھر کا سہارا بن جائیں. لیکن ہمارے جو وسیب میں بس یہی مسئلے مسائل ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے نا یہ پریشانیاں ہو رہی ہیں تعلیم کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے. تو یہ ہمارا بھرپور مطالبہ ہے حکومت سے، پنجاب سے، کہ یہ جلد سے جلد جو ہے نا یہ معاملات جو ہیں یہ ختم کیے جائیں اور ان کو جو بھی سہولیات ہے خاص طور پہ تعلیم کی وہ دی جائے، چاہے لڑکیاں ہیں وہاں پہ یا لڑکے ہیں. اور پچھلے دنوں جب میں وسیب خود گئی ہوئی تھی تو میں نے خود بھی دیکھا ہے، آپ بھی دیکھ لیں، سنتے بھی رہتے ہیں کہ وسیب کے جو اسکول ہیں، میں خود بھی گئی وہاں پہ دیکھا بھی، کیونکہ بہت مسئلے مسائل ہیں وہاں اسکولوں میں، بہت زیادہ مسئلے ہیں. ایک تو غربت، غریبی، یقین مانے کہ دیکھ کے وہاں پہ رونا آتا ہے اور ان پہ ترس آتا ہے. بیچارے ماں باپ پھر کیا کریں، بٹھا دیتے ہیں بچیوں کو. ہم نے خود بھی وہاں سے تعلیم حاصل نہیں کی اس وجہ سے، کیونکہ وہاں پہ ایک تو دور دراز جانا پڑتا ہے کرائے وغیرہ لگا کے. اگر کوئی قریب میں کوئی اسکول ہیں تو ان میں کوئی سہولیات وغیرہ نہیں ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ کمی ہے ان سہولیات کی. تو ہمارے وسیب کے لیے جو ہے نا ہمارے کچھ نہ کچھ کیا جائے وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ بھی تعلیم عام کی جائے تاکہ یہ سب جو ہے نا یہ غربت کا مسئلہ ہی یہ تعلیم ہے. جب تعلیم ہوگی تو ہنر ہوگا، ہنر ہوگا تو نوکریاں ہوں گی. اب وہاں تعلیم اس لیے نہیں دلواتے، بیچارے ماں باپ جو ہے وہ مزدوری میں لگا دیتے ہیں بچوں کو. کمان کی فصل ہو گئی، وہاں پہ گندم کی ہو گئی، وہاں پہ کپاس کی ہو گئی، کھیتی باڑی میں لگا دیتے ہیں. مطلب کیوں پوچھنے پہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس خرچے نہیں ہیں. ظاہر ہم کس طرح سے ان کے اسکول کے اخراجات پورے کریں. اب سردیاں ہوتی ہیں تو سردیوں میں جا کے دیکھیں آپ، یقین مانیں سردیوں میں ابھی میرے پاس کچھ دن پہلے اسکول کی پکچر آئی تھی میرے پاس، وہاں کی مس نے بھیجی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ موزے صبح تمہارے ہونے چاہیے بچوں کو، تو وہ بچوں جو ہے نا وہ شاپر پہن کے آ گیا. یقین مانی یہ ہمارے وسیب کا حال ہے. تو ویسے بھی اتنی کم ہے وہاں یونیورسٹیاں، کالج، اور یہ ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ وہاں سہولت ہونی چاہیے. وہاں پہ جو ہے وہ بچوں کو وظیفے دیے جائیں، خاص طور پہ جو غریب لوگ ہیں چلو وہ بچوں کو تو پڑھا لیں کم از کم. سردیوں کے ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے پہننے کے لیے،
کہ وہ تھر تھراتی کتنی سردی ہوتی ہے, سردیوں میں کس طرح سے وہ بچے صبح اٹھ کے اسکول جاتے ہیں. اندازہ کریں کہ یہاں کراچی میں بھی یہ تو ٹھنڈ کچھ بھی نہیں ہے ہماری جو یہ کراچی میں ٹھنڈ ہے, اور وہاں جو وسیب میں ٹھنڈ ہوتی ہے وہ تو بہت زیادہ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ احتجاج کرنے چاہیے اور سب مل کے کریں گے انشاءاللہ. ہم یہاں بھی بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آواز بنتے رہتے ہیں اپنے وسیب کی, اور میرے خیال میں ناظرین بھی دیکھتے رہتے ہیں, سب ہمارے وسیب کے لوگ بھی, کہ جتنی یہ میٹرو پہ یہ وہاں کے جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو حل ہوتے ہیں ہم لوگ وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کو ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہاں وسیب میں بھی کیا ہو رہا ہے. ڈاکٹر کاشف رحمان صاحب, آپ بتائیے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اور اچھا جو نوجوانوں کے مسائل ہیں وہ کیا کیا ہیں, بلکہ میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. ایک لائیو کالر ہیں ہمارے ساتھ, ہم ان سے بات کر لیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ لائن پہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون سا بول رہے ہیں, کہاں سے؟ ملک رحمت اللہ بول رہا ہوں, چیئرمین پاکستان آمدہ سلیگی پارٹی کراچی سے. جی جی ملک صاحب, کیا کہنا چاہیں گے اس واقعے پہ؟ اختر شہید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ملک رحمت اللہ صاحب, کیا کہنا چاہیں گے اس واقعے پہ؟ اس واقعے میں ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور گورنر پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے جتنے ہی مطالبات ہیں وہ جلد سے جلد پورا کیے جائے, ورنہ ہم اپنا احتجاج اسی طرح ریکارڈ کرتے رہیں گے اور اس کو وسیع کر کے ہم اسلام آباد تک لے جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا ملک رحمت اللہ صاحب, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. اور ڈاکٹر کاشف رحمان صاحب, آپ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے نوجوانوں کو, سرائیکی نوجوانوں کو کیا مسائل ہیں؟ جیسے کہ بیان کیا ہے انہوں نے, آپ نے دیکھا آئی یو بی کے اسٹوڈنٹ نے بھی اپنے مسائل بتائے. یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے جہاں پہ وی سی جو ہے وہ کالونی بنا کے بیٹھ جائے, جو بھی بات کرے اس پہ منوان اسے ہم قبول نہیں کر سکتے. ہم جو لڑ رہے ہیں جنگ اپنے وسیب میں, بیسک جنگ ہی اسی چیز کی ہے. اختیارات اوپر کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں. دو مین جامعات ہیں ہماری, ایک بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان, دوسری ہمارے پاس آئی یو بی ہے. اب آئی یو بی میں اس طرح کی اگر حرکات کی جائیں گی, ظاہر سی بات ہے اس میں وی سی صاحب کے ساتھ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ بھی انوالو ہے, کیونکہ یونیورسٹی کی پریمیسز کے اندر کیسے پولیس آ سکتی ہے, اور پھر اتنا ظلم و زیادتی کرنا کہ بچوں کو جیسے کہ بتایا جا رہا تھا کہ بلا کے کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو ریسٹیکیٹ کریں گے, اور انہیں تھریٹن کیا جا رہا ہے, انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں. چلیں ہم دوبارہ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے آپ کے ساتھ بھی. ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جناب اویس ملک صاحب نے, جو کہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں سرائیکی اسٹوڈنٹس کونسل بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان کے. السلام علیکم اویس صاحب. وعلیکم السلام سر. اویس ملک صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں اور ان کا جو حال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. ہماری یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس یہاں پہ علم کے لیے آتے ہیں اور علم کی شمعیں جو ہیں وہ روشن کرنے کے لیے آتے ہیں, لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ جو فزیکلی ٹارچر کیا جاتا ہے اور جو مینٹل طور پہ ٹارچر کیا جاتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو, اور ان پہ جو پریشر ڈالا جاتا ہے. اور اب جس طرح ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ نکلے ہیں اپنے پروٹیسٹ کیے, تو انتظامیہ جو ہے اس کی ہٹ درمی دیکھیں کہ انہوں نے اس طرح بنا دیا ہے. میں دیکھ رہا تھا تو مجھے اس طرح لگ رہا تھا جس طرح اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ شاید کشمیر میں آ گئے ہیں یا پھر ہندوستان میں چلے گئے ہیں. تو اس طرح یہ صرف اسلامیہ یونیورسٹی کا نہیں ہے, ہر یونیورسٹی میں یہی حال ہے. اسٹوڈنٹس کو اتنا تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اور اتنا ان کو فزیکلی اپنا ٹارچر کرتے ہیں, ان پہ انکوائریاں لگتی ہیں. اگر کوئی بھی اپنا آواز اپنا بلند کرتا ہے تو اس کو جو ہے پھر انکوائریاں لگتی ہیں اور اس پہ جو ہے ایف آئی آر ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ دہشت گرد خود بنا رہی ہیں, انتظامیہ بنا رہی ہے, ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں. ہم جو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اگر اینٹ اٹھائیں گے تو ہم کیا ان کو پھول پہنائیں گے, ہم ان کو ہار پہنائیں گے؟ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم بھی ان کے نقشے قدم پہ اتر ہیں. بس ایک شعر ہے کہ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا, ظلم کا دور
بہت دیر نہیں رہنے والا. ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا. تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. بہت شکریہ آپ کا. اویس ملک صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. ڈاکٹر کاشف رحمان صاحب جی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کیا مسائل ہیں اس طرح کے. جی اچھا مسائل تو دوستوں نے بتا دیے. اور ایک اور لائیو کال ہے ہمارے پاس. معذرت آپ کے پاس پہ واپس آتے ہیں. جی السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی اپنا نام بتائیے کہاں سے بات کریں. ہیلو جی اپنا نام بتائیے کہاں سے بات کریں. جی میں شاہنواز جنگلہ بات کر رہا ہوں بہادر سلطان سے. جی جناب کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے یہ پروگرام کیا اپنے میٹرو نیوز پہ، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کا، آپ کے چینل کا. تو میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. ہم سرائیکی کونسل ہی ڈیل کرتے ہیں اپنا سارا BZU میں، مطلب کراچی میں جیسے کاشف صاحب ہیں، اس طرح لاہور میں، اسلام آباد میں. تو میں کل گیا تھا ادھر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں اسٹوڈنٹ سے ملنے. تو وہاں پر میں نے ان سے بات کی ہے، وہاں ایشو دیکھا ہے. تو وہاں پر جو VC صاحب ہیں انہوں نے بہت ہی حشر کیا ہوا ہے یونیورسٹی کا. انہوں نے نمبر آف اسٹوڈنٹس بڑھا دیے ہیں، ایجوکیشن کی کوالٹی خراب کر دی ہے، کوانٹٹی بڑھا دی ہے، فیسیں بڑھا دی ہیں، اسکالرشپ بچے کو کھا گئے ہیں، پوائنٹس نہیں چل رہے ہیں، ان کو دھمکیاں دیتے ہیں. اور سب سے آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں جو انہوں نے اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا ہے، ایون کہ سیکورٹی تو گارڈ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اب اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ سر ہمارے اسٹوڈنٹس وسیع میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایشوز ہیں. لوگ مڈل کلاس ہیں، اتنا پیسہ نہیں ہے، فیسیں تو کم کی جائیں، ان کے فوراً فیسیں 50% کم کی جائیں، ان کے اسکالرشپ بحال کیے جائیں، ان کا جو شکل اور پوائنٹ کا ایشو ہے وہ حل کیا جائے. اور نمبر 4 پہ ان کا جو ہے نا، یہ ان کی جو انتظامیہ ہے انتہائی بدتمیز ہے. اور VC صاحب تو ان کی تو میں نے تعریف کی، لیکن ان کی انتظامیہ انتہائی نازیب الفاظ استعمال کرتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. اور جی کاشف صاحب تو وہ جو مسائل ہیں وہ تو فردن دوست بتاتے جا رہے ہیں. آگے کا لاہے عمل میں بتانا چاہوں گا. جی ضرور. کل پروٹیسٹ کیا تھا ہم. قائد اعظم یونیورسٹی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے، ڈیر اسماعیل خان جو گومل یونیورسٹی آن بورڈ ہے، پنجاب یونیورسٹی، جیسی یونیورسٹی، ایگریکلچر فیصل آباد، یہ ساری یونیورسٹیز کے سرائیکی کونسلز آن بورڈ ہیں. تو ہمارا جو کل ایک سمبولک ہم نے جسچر دیا ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے، ورنہ گورنر ہاؤس کے سامنے ہم پروٹیسٹ کریں گے، نیشنل اسمبلی کے سامنے پروٹیسٹ کریں گے. اور ابھی ہمارا اس جو یہ ویک ہے یہ پیسفل پروٹیسٹ ہے. اگر اس ویک ہماری بات نہیں سنی جاتی، نہیں مانی جاتی، تو انشاءاللہ تعالی ہم پھر IUB جانے پہ مجبور ہوں گے. اور پھر ہم IUB کی کوئی بھی معمول کی کارروائی نہیں ہونے دیں گے جب تک ہمارے اسٹوڈنٹس کے مطالبات تسلیم نہیں کیا جاتے. اچھا ڈاکٹر کاشف صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ کا احتجاج جو ہے چل رہا ہے، اسٹوڈنٹس وہاں پہ بھی احتجاج کر رہے ہیں، تو سرائیکی لیڈرشپ نے، کامپرس لیڈرشپ نے یا پولیٹیکل پارٹیز نے بھی آپ سے کانٹیکٹ کیا ہے؟ میں اس کا آپ سے جواب لیتا ہوں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ایک اور ہمیں صاحب ہیں، بلال خان گرمانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر. چیئرمین ہے سرائیکی اسٹوڈنٹس کونسل پنجاب یونیورسٹی کے. السلام علیکم بلال صاحب. جی وعلیکم السلام سر. بلال صاحب مختصراً کیا کہنا چاہیں گے اس واقعے پہ؟ کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ سر دیکھیں بیسیکلی یہ ہمارا تو سمپل سا ہی مطالبہ ہے کہ اسٹوڈنٹس پہ چاہے کسی بھی یونیورسٹی کے اندر ہو، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے وہ سریچی وسیع کسی یونیورسٹی میں ہو، یا وہ پنجاب کی کسی یونیورسٹی یا فیڈرل قائد اعظم یا ایرڈ کسی بھی جگہ پہ اگر یہ تشدد ہوگا تو ہم اس تشدد کے خلاف ہوں گے. ہمارا اگر مطالبے کی بات کریں تو ہمارا مطالبہ سمپل سا اب یہ رہ چکا ہے کہ جو اس واقعے میں ملوث لوگ تھے، جن میں سر فہرست عطر محبوب صاحب جو کہ IUB یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، ان کا ریزگنیشن ہے. اور ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو انتظامیہ ہے، DC صاحب ہو گئے یا DPO صاحب ہو گئے بہاولپور کے، وہ بھی ڈائریکٹلی انوالو ہیں، کیونکہ تشدد میں انہی کا ہاتھ ہے. سب سے پہلے تو کردار جو DC صاحب نے ادا کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے جو پلے بوائے کے طور پہ کردار ادا کرتے رہے ہیں وہ DC صاحب اور DPO صاحب ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جناب گرمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ٹیلی فون لائن پر اور اظہار خیال کر رہے تھے. تو کاشف رحمان صاحب بتائیے، کسی نے کانٹیکٹ کیا پھر اس واقعے پہ سرائیکی کامپرس جماعتوں نے یا ویسے بھی نیشنل پارٹیز میں سے کسی نے؟ جی نیشنل پارٹیز میں سے تو کسی نے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کیا، لیکن ہمارے جو کامپرس جماعت ہیں ان میں سیر فہرست رانا فراز نون صاحب جو کہ پاکستان سرائیکی ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین ہیں،
انہوں نے لودھرا میں جا کے پروٹیسٹ کیا ہے. کل وہ جا کے IOB میں اسٹوڈنٹ سے ملے ہیں اور انہیں ہمیں یقین دہانی کرائی. ہم ان سے ویسے رابطہ بھی کر رہے ہیں لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے, وہ اویلیبل نہیں ہو پا رہے ہیں. تو انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم جب تک مطالبات, یہ کل ان کی وی سی صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہے, میٹنگ شیڈول ہے, تو وہ جو مطالبات انہوں نے کل کی میٹنگ میں اسٹوڈنٹ سے سنے ہیں وہ جا کے وہاں پہ دوستوں سے وی سی صاحب سے ڈسکس کریں گے. اس کے بعد آن بورڈ جو ہے, جو جزوی شٹل ہے نا, انہوں نے ہمارے اس پروٹیسٹ پہ وہ بحال کر دی ہے. یہ آج کی اطلاع ہے کہ جو جزوی شٹل ہے نا وہ اس کو بحال کر دیا گیا ہے. وہ بھی بہاولپور کی حد تک, جو لیاقت پور اور دور دراز کے ہیں ابھی تک وہ نہیں ہو رہی. تو باقی ہے کہ ملک رحمت اللہ جو ہیں انہوں نے کال کر دی ہے. انہوں نے بھی ہمیں کل کے پروٹیسٹ میں بھی سپورٹ کیا اور بھرپور سپورٹ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے جناب عاقب جاوید کھوکر صاحب نے, جو کہ ممبر ہیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی سندھ سے. السلام علیکم عاقب جاوید صاحب. جی وعلیکم السلام. اختر شاہین صاحب خیریت سے آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. عاقب صاحب مختصراً کیا کہنا چاہیں گے اس واقعے پہ؟ دیکھیں جی, یہ واقعہ جو ہے وہ قابل مذمت ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. مستقبل کے معماروں پر فائرنگ اور لاٹھی چارج پاکستان کے تعلیمی نظام پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. گورنر صاحب اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم کوئی بنانا ریپبلک میں رہتے ہیں؟ کیا پاکستان میں کوئی تعلیمی نظام نہیں؟ اس کے اوپر کتنے سارے سوالیہ نشان اٹھیں گے پوری دنیا بھر میں. اگر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے اپنے جائز حقوق کے لیے اپنے مطالبات کے حق میں ایک احتجاج کیا ہے تو کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے ان پر لاٹھی چارج اور فائرنگ کریں گے؟ تو لہٰذا ہم اس غیر انسانی غیر اخلاقی رویے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور گورنر پنجاب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں. بلیغ الرحمان صاحب جو ہیں یہ اس دھرتی کے میر جعفر کا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم انہیں ایک بار پھر سے وارن کرنا چاہتے ہیں کہ نواز لیگ کی جدی پشتی خوشامد کے بجائے آپ سرائیکی وسیب کی تمام یونیورسٹیز کے تمام دیرینہ مسائل کو جلد از جلد حل کریں, ورنہ وہ وقت دور نہیں جب یہ مستقبل کے معمار اپنے حقوق کے لیے احتجاج کے بجائے آپ کے گربان پکڑیں گے. تو ہم اس کی مذمت پہلے بھی کر چکے ہیں. ہماری جماعت کی طرف سے 2 مظاہرے ہو چکے ہیں. انشاءاللہ 2 سے 3 دن کے اندر ہم اس احتجاج کے دائرہ کار کو مزید وسیع کر رہے ہیں. اگر ہمارے ان اسٹوڈنٹ جو سرائیکی اسٹوڈنٹ کونسل ہے یا دیگر تنظیمیں ہیں جو وہاں پر کام کر رہی ہیں, اگر ان کے جائز مسائل کو حل نہ کیا گیا تو ہم اس احتجاج کا دائرہ کار وسیع کریں گے اور ہر شہر میں انتظامیہ کے خلاف اور بلیغ الرحمان کے خلاف جو کہ گورنر پنجاب ہیں ان کے خلاف ہم بھرپور احتجاج کریں گے. جی بہت شکریہ آپ کا. عاقب جاوید صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. اور کرم اختر صاحبہ, اب یہ بتائیے اس صورتحال میں کہ نوجوان کیا کریں گے, تعلیم کیسے حاصل کریں گے, اور وسیب میں جو وسائل کی صورتحال ہے جس پر آپ نے بات بھی کی, تو یہ صورتحال کیسے ٹھیک ہوگی؟ یہ ایسے ہی ہوگی کہ جیسے اتفاق اور احتجاج بھی ضروری ہیں. اب ضروری بن گئے ہیں ہمارے لیے, کیونکہ احتجاج کے بغیر تو ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ جوں بھی نہیں رنگتی ان کو. تو یہ ہم سب کو ایک مٹھ ہو کے نکلنا پڑے گا. اور میرے جو نوجوان وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں, میرے بھائی, میرے بیٹے, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ آپ تعلیم حاصل کریں گے. اور دور دراز سے لوگ بچے آتے ہیں, جیسے یہ بتا رہے تھے کہ ظاہر ہے وہاں پہ جو ہے یہ اتنی ایشو ہے, اتنی مسئلہ ہے اس ٹرانسپورٹ کا بھی, دور دور سے بچے آتے ہوں گے بیچارے, تو وہ ٹائم سے بھی نہیں پہنچ پاتے. تو اب میرے خیال میں وقت آ چکا ہے ہم سب کو ایک ہو کے نکلنے کا. اور انشاءاللہ ہم لے کے رہیں گے اپنا صوبہ بھی اب, اور اب انشاءاللہ ہم جو ہے نا اب ہم چپ نہیں رہیں گے. اور میں ان کو یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. ہم کراچی میں بیٹھے ہیں تو ہم دور نہیں ہیں, ہم سے جتنی ہو سکے گا ہم نکلیں گے. جہاں جہاں کال آئے گی احتجاج کی بھی, اور جہاں جہاں ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ سبھی مل کے جو بھی قومیں ہیں ہماری, چاہے سرائیکی ہو, جیسے بھائی نے بولا, سندھ میں ہو, بلوچستان میں ہو, کہیں بھی زیادتی نہیں. ہمیں رانا فراز نون صاحب نے جوائن کیا ہے جو کہ چیئرمین ہے سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. شکریہ میٹرو نیوز کہ آپ نے سیم برننگ ایشو پہ ہمیں موقف دینے کا موقع فراہم کیا. بس ہم کافی دیر سے ٹرائی کر رہے تھے لیکن آپ اویلیبل نہیں ہو پا رہے تھے, تو ٹائم بالکل مختصر ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی جی بالکل میں ویٹ کر رہا تھا پر کوئی سگنل پرابلم تھا آئی تھنک سو. جی بالکل میں بھی جس طرح ہمارے باقی قوم پرست دوستوں نے ہمارے کراچی کے دوستوں نے کہا کہ ہم شدید ترین مذمت کرتے ہیں, ہم سراپا احتجاج ہیں, ہم نے سڑکوں پہ آ کے احتجاج کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ جو قوم کے ممار ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یوتھ ہی کسی قوم کا چہرہ ہوتا ہے, فیس ہوتا ہے, اور اس کو مسخ کیا جا رہا ہے. اور مجھے بے حد افسوس ہے گورنر پنجاب کا تعلق بھی بہاولپور سے ہے, اور وہ جس بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ابھی تک ان کی طرف سے کوئی میڈیا میں بیان وضاحت یا کوئی اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی تسلی بخش سیٹسفیکشنیبل کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. تو یہ ہمارا بھی احتجاج جاری ہے, ہمارا کراچی میں بھی احتجاج ہوا ہے, لودھرا میں ہوا ہے, بہاولپور میں ہم نے طلبہ کے ساتھ مذمتی پریس کانفرنس کی ہے, اور ابھی تک ہمارا جو یہ ایجیٹیشن کا. بہت شکریہ آپ کا. رانا فراز نون صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے, اور بہت شکریہ آپ مہمانوں کا بھی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.